الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شعبان المعظم کی آج 15ویں شب ہے اور ایک مبارک رات، اہم ترین راتوں میں سے ایک رات ہے جو ہمیں ایک بار پھر ملنا نصیب ہوئی، اور آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت اسلامی کے فیس بک پیج کے ذریعے سے حاضر ہیں تاکہ اس رات سے متعلق اور کل جو دن ہے اس سے متعلق اور قبرستان جانے سے متعلق ہم آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو دیں اور اس بارے میں آپ کو گائیڈ کریں، رہنمائی کریں کہ اس رات کو منانے کا اصل انداز کیا ہے، یہ رات ہمیں کیا سکھاتی ہے، اس رات سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور اس کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، اور کیا کچھ ایسا ہمیں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے جو آئندہ کے لیے ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دے، آئندہ کے لیے ہماری زندگی کو نیکوکار بنا دے۔ سبحان اللہ۔ آپ سے سوالات کرنے ہیں سوشل میڈیا کے ناظرین کے حوالے سے، کافی لوگ میسیجز کرتے رہتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی سوال پوچھ رہے ہیں، شب برات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ہر چیز میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی یہی اسوہ حسنہ ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آج کی رات کو بھی ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دیکھیں کہ حضور نے یہ رات کیسے گزاری، چنانچہ مشہور حدیث مبارکہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آنکھ کھولی تو آپ کو نہ پایا اور آپ کی تلاش میں نکلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع مبارک میں پایا، جنت البقیع جو کہ مشہور قبرستان ہے وہاں پایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو فرمایا اس کا جو مفہوم اور خلاصہ ہے وہ یہ کہ فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتا ہوا پایا؟ مغفرت کی دعا کرتا ہوا پایا۔ تو اسی سے، اور قبرستان میں چونکہ پایا، تو یہ تین چیزیں پتہ چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور اسوہ حسنہ اس رات میں یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قبرستان جائیں، اور دوسرا قبرستان جا کر کریں کیا؟ مغفرت کی دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اور امت کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، بقیہ تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات میں قیام کرو، عبادت کرو، اور دن میں روزہ رکھو۔ تو پتہ چلا کہ یہ دو کام بھی کرنے ہیں، قبرستان جانے کی سنت بھی ادا کرنی ہے، بقیہ رات عبادت بھی کرنی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھیں، تلاوت قرآن کریم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کل کا روزہ رکھنے کی بھی نیت کریں۔ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ شب برات کیوں کہتے ہیں؟ شب اردو کا لفظ، برات عربی لفظ ہے، یہ اردو کے نہیں فارسی کا کہنا ہے۔ شب کے معنی رات ہے، تو برات یعنی چھٹکا، تو چھٹکارا پانے کی رات اس شب برات کہا جاتا ہے کہ حقیقت کی جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات۔ سبحان اللہ۔ مطلب ابھی جو آج رات ہے اس میں لوگ قبرستان پہنچ جاتے ہیں، تو قبرستان جانے کے لیے کون سا ٹائم سب سے بہتر ہے؟ مطلب کس ٹائم جائیں؟ ٹھیک ہے، عام دنوں کی اگر بات کریں تو قبرستان میں جو جانے کے دن بتائے گئے اور وقت کے بارے میں جیسے انہوں نے کہا ٹائم، تو افضل وقت تو کہا گیا کہ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد جایا جائے، عام دنوں کے اندر اگر آپ قبرستان جاتے ہیں۔ لیکن اب آج کی رات، اور یہ بھی کہا گیا کہ رات میں تنہا قبرستان نہ جائیں، لیکن چونکہ آج کی رات تنہا کوئی نہیں جاتا،
قبرستان میں رونقیں ہوتی ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آج کی رات میں کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ ہاں سنت کی بات کریں تو دیکھیں رات شروع ہوتی ہے اسلامی اعتبار سے کب؟ غروب آفتاب سے، اور پھر کب تک رہے گی؟ صبح صادق تک رات رہے گی۔ تو اس ٹائمنگ دوران جائیں۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں رش سے بچنے کے لیے چلیں، یار ایسا کرتے ہیں عصر میں ہو کے آ جاتے ہیں، یا اگلے دن فجر کے بعد چلے آئیں گے، مردوں کو جو ہے وہ پھول ہی تو ڈالنے ہیں، فاتحہ تو پڑھنی ہے، وہ بعد میں بھی کر لیں گے۔ تو وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، سنت وہ بھی ادا ہوگی قبرستان جانے کی، لیکن جو اس مبارک رات میں جانے کی سنت ہے وہ رات کا اطلاق چونکہ غروب آفتاب سے صبح صادق تک ہے، تو اس کے درمیان ہی جانے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ بھی شعیب انصاری بھائی ہیں، ان کا میسج آیا، میں نوافل پڑھنا چاہتا تھا مگر نہیں پڑھ سکا، اس کی بھی کوئی قضا ہے؟ نوافل کی قضا نہیں، یہ تو شب برات کے نوافل ہیں، اس کے علاوہ نمازوں کے بھی نوافل کا اگر وقت ختم ہو جائے تو قضا نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو دعا شعبان کی لکھی ہوئی ہے آج رات اس دعا کی کثرت کریں، وہ دعا بڑی مبارک دعا ہے، مجرب دعا ہے، تو اس دعا کو پڑھیں۔ یاسین شریف جیسے اس میں آپ نے پڑھنا تھا تو اب یاسین شریف کی تلاوت آج رات کے اندر کرنے کی کوشش کریں، اور ویسے اس کے علاوہ دیگر نوافل کی کوشش کرتے رہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں اور دیگر اذکار میں مصروف رہیں۔ اس رات میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھی جاتی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو اس کا مختصر طریقہ بھی بتا کیسے پڑھیں؟ صلاۃ التسبیح 4 رکعت ہوتی ہے، اور 4 رکعت صلاۃ التسبیح کے اندر ہوتا ہے یہ کہ مثال کے طور پہ آپ ابتدا کریں تو اب اولاً تو لوگ اسی میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ نیت کیا کرنی ہے، تو آپ نیت سمپل کریں، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب پہلے ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد جو تسبیح ہے، اصل نماز تسبیح صلاۃ التسبیح کی جو تسبیح ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے 15 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 بار پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر اس صورت ملائیں، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھیں، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اللہم ربنا ولک الحمد کہیں، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اللہ اکبر کہہ کر، اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں، تو پھر جلسے میں یہ بیٹھنا جو کہلاتا ہے دوست درمیان جلسہ کہلاتا ہے، اس میں بھی 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ یوں تمام رکعات کے اندر جن جن مقامات پر بتایا گیا اتنی تعداد کے مطابق تسبیح پڑھی جائے گی۔ صرف فرسٹ ٹائم یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں 15 بار تسبیح ہے، اور بقیہ تمام مقامات پر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی۔ شب برات کے حوالے سے اتنی ساری بات ہو رہی ہے، شب برات کی حقیقت کیا ہے یہ لوگ کچھ پوچھتے ہیں؟ شب برات کی سب سے بڑی حقیقت یہی، جیسے حدیث مبارکہ ہم نے اولاً ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کیا آپ سے، اور آپ کو اس وقت وہاں پایا رات کے وقت میں بقیع مبارک میں، تو پوچھا تو اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ پھر احادیث میں یہاں تک آیا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات میں آسمان دنیا کی طرف ایک خصوصی تجلی فرماتا ہے۔ اچھا، تہجد کا وقت جو ہوتا ہے اس میں خصوصی، اس لیے تہجد کی نماز کی بڑی جو ہے اہمیت ہے اور فضیلت ہے، اور آپ کہتے ہیں دیکھیں دعا کی قبولیت کا وقت کہا جاتا ہے کہ تہجد گزار بندہ تو بندہ اس سے دعا کا کہتا ہے یار میرے لیے خاص دعا کرنا، کیونکہ وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ لیکن جو یہ رات ہے مبارک رات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف تجلی غروب آفتاب سے صبح صادق تک فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس مبارک رات کی جو ہے فضیلت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والا کام کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو صحیفے دے دیتا ہے، جیسے جو رزق والا جو فرشتہ ہے اس کو لسٹ دے دی جاتی ہے کہ بھائی اس سال کے اندر اس کو اتنا اتنا رزق دینا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام کو لسٹ دے دی جاتی ہے کہ اس سال میں ان افراد کے جو ہے وہ روح قبض کرنی، اب اگلے سال سے پہلے ان کا انتقال ہو جائے گا۔ وہ طے تو پہلے ہی ہے لیکن کا طے ہے لوح محفوظ میں ہے، اب وہ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، سال سال ان کو ان کی ہر شب برات کو فرشتوں کو یہ دے چیز دیا جاتا ہے کہ اگلے شب برات تک یہ کام ہیں، اور یہ ان لوگوں کی روح جو ہے وہ قبض کرنی۔ یہاں تک فرمایا کہ سدرۃ المنتہا جو ہے
اس کا میں پتا جو ہے اس کے پتے، ہر پتے پر کسی مخلوق کا نام لکھا ہوا ہے. جب اس کی روح قبض ہونے کا وقت آ جاتا ہے وہ پتا گر جاتا ہے. جب وہ پتا گرتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. تو یہ وہ مبارک رات سے اتنے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ روزے ہوں جب میرے قضا بارے میں لکھا ہے آپ نے پسند فرمایا. اسی لیے ہم بھی 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور 15 کو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اہل سنت نے اسی کی ترغیب بھی دلائی اور اسی لیے دلائی کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ اس عبادت پر عمل پیرا ہوں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال کی آخری اور پہلی نیکی جو ہے وہ روزہ قرار پائے گی، جو کہ اہم ترین عبادت ہے. سبحان اللہ. یہ آپ نے بھی فرمایا کہ تہجد کے حوالے سے تہجد پڑھنی چاہیے. تہجد کے بارے میں کیا ہے؟ تہجد فرض ہے، مطلب ہر روز پڑھنی ہے؟ تہجد فرض نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. یہاں یہ بھی دیکھنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی. ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، آپ پر 6 نمازیں فرض تھی. اچھا. تو حضور پر تہجد فرض تھی. امت کے لیے تہجد نفل ہے. پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں. صحابہ پر بھی یہی تھی؟ نہیں، صحابہ پہ یہ نہیں، صرف نبی کریم سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی خاص تھیں. اچھا. وہ اور کسی کے لیے نہیں تھی کہ حضور سید المرسلین ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض تھی، بقیہ کسی پر فرض نہیں ہے. ہاں بہت زیادہ فضیلت والے نوافل کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. اب جیسے آج کی رات ہے، اب لوگ سوچیں گے آج رات جاگ تو رہے ہیں، تہجد کیسے پڑھیں گے؟ اب رات جاگیں بھی، ساری عبادت بھی کریں اور پھر تہجد سے بھی محرومی ہو تو پھر کیا کریں؟ تو کیونکہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے. اب سونا بھی کب کہ عشاء پڑھ کر سوئیں. اب سونے میں یہ ضروری نہیں کہ 4-5 گھنٹے کی نیند ہو تو ہی پھر جو ہے وہ ہمارا ہوگا. اگر ایک لمحے بھر کے لیے بھی آنکھ لگ گئی تو سونا قرار پا جائے گا، آپ کی تہجد ہو جائے گی. تو اگر بیٹھے بیٹھے کسی کو نیند آ گئی تو ایسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ اٹھ کر وہ تہجد پڑھ سکتا ہے. تہجد پڑھنے کے لیے سونا شرط ہے؟ سونا جو ہے وہ شرط ہے، جبکہ نماز عشاء کے بعد سونا شرط ہے. اگر وہ عشاء سے پہلے سو گیا اور اٹھ کر عشاء پڑھتا ہے تو ابھی تہجد والی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. اب یہ کہ اگر اس کو یہ خوف ہو کہ یار اگر میں سویا نا آج تو تہجد تو کجا آج کی رات کی عبادت بھی جائے گی، اب وہ کیا کریں؟ تو اس کی جگہ صلاۃ اللیل پڑھ لیں، یا پھر لیٹ کر نہ سوئیں، بیٹھے بیٹھے کسی جگہ آنکھیں بند کر لیں کہ ہلکی سی اونگ لگ جائے اور برابر میں کسی کو بول کر سوئیں کہ یار مجھے اٹھا دینا، کہیں آج کی رات میری سوتے میں نہ گزر جائے. تو ان چیزوں کا اہتمام کر کے آج کی رات تک کی فضیلت بھی حاصل کر سکتے. سبحان اللہ. یہ حسین بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں بیری کے پتوں کے بارے میں جی کہ اس سے نہانا آج چاہیے یا کیا ہے؟ آج کے لیے یہ کہ آج جو شخص جو ہے وہ بیری کے پتوں سے نہاتا ہے تو بزرگ دین فرماتے ہیں جادو کے اثر سے پورا سال محفوظ رہتا ہے. تو 7 بیری کے پتے لے کر پانی میں بوائل کر لیں اور اس پانی سے نہا لیا جائے. اچھا، اگر بیری کے پتے استعمال نہ کرے کوئی اور پتے ہوں نہ مل رہے ہوں تو نہیں، وہ جو فضیلت ہے وہ بیری کے اور کیونکہ بیری کے پتوں جو ایک نسبت ہے یہ سدرۃ المنتہا سے ہے کہ سدرۃ المنتہا کے جو پتے ہیں وہ بیری کے پتوں سے مناسبت رکھتے ہیں، اس طرح کی روایت ملتی ہے. تو خاص کسی نہ کسی چیز میں لازمی سی بات ہے کوئی نہ کوئی اثر تو ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے حاصل نہیں ہوگا. اچھا، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بیری کے پتوں سے نہایا تھا شب برات والے دن رات، پر اس کے بعد بھی مجھ پر جادو اور اثرات ہوتے ہیں، پھر اب کیا کروں؟ لیکن اس کے اندر تو مختلف چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم بسا اوقات ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں، ویکسینیشن بھی آپ لگا لیتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو جو ہے وہ بیماری بھی ہو جاتی ہے. تو اب بسا اوقات ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو اس طریقے سے ادا نہیں کیا جو اس کا وقت تھا، ٹائم تھا. یا یہ کہ 7 بیری کے پتے ٹنکی میں ڈال کے پوری فیملی جو ہے وہ نہا لی، اب ہم بولیں کہ جناب ہم پہ اثر نہیں ہوا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور بہرحال کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات کے اندر تو ہم کسی کو قصوروار ٹھہرائیں یا نہ ٹھہرائیں، دینی معاملات میں ہرگز دین کی باتوں پہ ہمیں کوئی چیز محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں یار ایسا نہیں. ہمیشہ یہی سوچیں کہ یقیناً میری اس کام میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے میرے ساتھ وہ معاملہ درست طریقے سے نہیں ہو سکا. ابو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ابو زہیب عثمان بھائی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. فراز بھائی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. شیخ خلیل بھائی بہت ہی معلوماتی سلسلہ ہے. مومن شیخ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا فرما دے. کافی لوگ دعا کا بھی کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی مبارک رات کے صدقے ہماری اور تمام ہمارے حاضرین ناظرین سب کی مغفرت فرمائے. بنت علی احمد پوچھ رہے ہیں کہ بروز قیامت بچوں کو والد کے نام سے پکارا جائے گا یا والدہ کے نام سے؟ راجح قول یہی ہے کہ والد کے نام سے پکارا جائے گا، اگرچہ روایات اس میں مختلف ہیں
لیکن راجح قول یہ ہے کہ والد کے نام سے پکارا جائے۔ زین محمود بھائی کہہ رہے ہیں اس رات کے حوالے سے کوئی ریفرنس یا حوالہ دے دیں۔ ریفرنس اور حوالہ تو دیکھیں ہم آپ کو یوں ابھی لائیو جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے، ہاں یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کا رسالہ آپ آقا کا مہینہ اٹھائیں، اس میں تمام احادیث ریفرنسز کے ساتھ موجود ہیں، آپ وہاں سے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں سے اس کے علاوہ ہماری پوسٹیں جو سوشل میڈیا پر کئی شیئر ہوئی ہیں ان میں باقاعدہ احادیث مبارکہ کے حوالے حدیث نمبر تک جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو اگر آپ اسی پیج پر ہی دعوت اسلامی کے پیج پر ہی نیچے کی طرف جائیں گے یقیناً کئی پوسٹیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو کہ حوالہ جات کے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل بالکل۔ صدقے کا گوشت چیل کبوں کو کھلایا جا سکتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ لیکن چیل کبوں کو کھلانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، کفار کا طریقہ۔ ان کی دعوت جو کی جاتی ہے نا، کفار ان کی دعوت کرتے ہیں، یہ فاسق جانور ہیں، تو ان کے لیے خاص اہتمام نہ کیا جائے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرے جانور ہیں، کبوتروں کے دانہ لوگ رکھتے ہیں، پانی رکھتے ہیں یا اور کسی جانور کو، تو اس میں ثواب ہے اور وہی صدقے میں آئے۔ اچھا، یہ شاداب احمد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا تو اس رات وہ عبادت کیسے کریں گے؟ تو نماز سیکھیں گے، مسلمان ہو نماز پڑھنا ہے، مسلمان کو الحمد للہ یہ کیسے نہیں آتی تو درست طریقے سے۔ اچھا اب ایک یہ بھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یار وظیفہ کہیں گے یا وہ نماز پڑھتے رہیں گے تو یہ عبادت دینا بھی بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ آج یہ کرتے ہیں کہ میری نمازیں پڑھنی، چلیں پہلے میں جو ہے وہ 20 منٹ جو ہے وہ امیر علیہ سنت کی نماز کے احکام سے نماز پڑھنے کا طریقہ ہی سیکھوں، اس کے بعد پڑھوں، بجائے کہ آپ بغیر عبادت ہی ہے۔ عبادت ہے تو یہ بھی ایک ذہن میں ہوتا ہے نا۔ دیکھیں نا عمومی اگر آپ ابتدا دیکھیں ہماری راتوں کی، شب معراج، شب برات بیانات سے ہوتی ہے مساجد میں، تو وہ سب کیا ہے؟ وہ سب عبادت ہی ہے۔ بیان کے اندر یہی آپ کو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھئی دین کے یہ احکامات ہیں، دین اس بارے میں یہ کہتا ہے، تو یہ سب چیزیں بھی عبادت ہیں۔ تو ان محافل میں شریک رہنا بھی عبادت ہے، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عبادت کی چیزیں بھی سیکھیں اور عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ قریشی بھائی پوچھ رہے ہیں اس رات میں کون سا وظائف اور کون سا عمل کیا جائے یا کون سا بہتر عمل ہے؟ اس حوالے سے ایک دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کریں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، دعائے نصف شعبان المعظم ہے، اس دعا کو بار بار پڑھیں، تو انشاءاللہ اس دعا کو بار بار پڑھیں گے تو بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ دعا خاص طور پر اس مبارک رات سے متعلق ہے کہ اس میں یہی دعا کی گئی کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے بدبخت لکھا ہے تو اسے مٹا دے اور مجھے خوشبخت لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ بلال فاروق بھائی پوچھ رہے ہیں شب برات میں عرفہ کی نیاز دلاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن کوئی بھی نیاز ہے اس کی حقیقت شرعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایصال ثواب ہے، کہ آپ اپنے مرحومین کو ثواب پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی اس کی بھی حقیقت یہی ہے کہ مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانا ہے۔ ہاں اس میں جو لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جناب یہ مردوں کی عید کہا جاتا ہے اسے، اور کہتے ہیں کہ جو افراد یا جو مرحومین انتقال کر گئے شب برات کے بعد، آئندہ شب برات ان کو پرانے مردوں سے ملانے کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر پرانے اور الگ ہی رہیں گے۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو نیک روحیں ہیں وہ تو آپس میں ملتی ہی ہیں اور جانے کے فوراً بعد ہی ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور جو بد روحیں ہیں ان کو تو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جو نیک ہیں وہ مل ہی گئی ہیں، آپ کی اس نیاز کی وجہ سے نہیں ملیں گی، ہاں ان کو ثواب ضرور پہنچے گا فاتحہ اور رسالت، اور جو بد ہیں ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان معنی میں کہ وہ جہاں مقید ہیں، قید ہیں، وہ وہیں قید رہیں گی۔ ہاں آپ کے ثواب کی وجہ سے اگر مسلمان ہے تو اس کے ثواب میں تخفیف ضرور ہو سکتی ہے۔ تو کانسیپٹ غلط ہے، عمل جائز ہے، تو کانسیپٹ کو کلیئر کریں اور عمل جاری رکھیں۔ شب برات کو مردوں کی روحیں لاتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بالکل ایسا درست ہے۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، جیسے آج بھی ہے، اور آج یہ کہ شب جمعہ بھی اور شب برات بھی ہے، تو اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث مبارک میں آیا کہ اس دن روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور آ کر باہر کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ اے اہل دعوت دارو ہم پر صدقہ کرو، تو صدقے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ جن کے
لواحقین صدقہ کرتے ہیں انہیں باقاعدہ خوشی ہوتی ہے، ان روحوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور ان کو انسی حاصل ہوتی ہے، وہ اور اپنے لواحقین سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ آصف علی بھائی پوچھ رہے ہیں کیا قرآن پاک سن کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک سننے کا جو ثواب ہے وہ ایصال کر سکتے ہیں، لیکن وہ پڑھنے کا ایصال نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھنے کا علیحدہ ثواب ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، سننے کا وہ ثواب نہیں۔ اگرچہ بعض صورتوں کے اندر سننا پڑھنے سے افضل ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ بعض صورتوں میں سننا فرض ہوتا ہے، تو جب سننا فرض ہے اور پڑھنا نفل تو فرض نفل سے افضل ہے، لیکن ثواب جو کیا جائے گا وہ کسی بھی نیکی کا کیا جا سکتا ہے، تو سننا بھی جو نیکی ہے اس میں اس سننے کی نیکی کا کر سکتے ہیں۔ وہ سوال اسی طرح ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جو میں نے قرآن کریم سنا اس پر جو تیری بارگاہ سے مجھے اجر ملا، میں وہ اجر اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرتا ہوں، تو اس طور پر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ابھی آج کل جو معافی کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ میسیجز چل رہے ہیں، جی اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج تو ڈیجیٹل معافی ڈے ہے اور آج جتنی معافیاں مانگنی ہے مانگ لو، پورا سال جو کرنا ہے کریں، اور آج معافی۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ جو میسیجز کر رہے ہیں بس لگاتار میسیج کر رہے ہیں، فارورڈ میسیجز واٹس ایپ موبائل میں، اور جس کا پیکج ہے اس کے میسیجز جائے جا رہے ہیں، اگر جس کا پیکج نہیں ہے وہ کیا کرے؟ وہ معافی کیسے مانگے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ معافی کا حقیقی تصور اور معافی ہمیں حاصل کیسے ہو اس کے اپنے تقاضے ہیں، اور ایک یہ ہے اویئرنیس لوگوں میں پیدا کرنا، معافی کے حوالے سے لوگوں میں سوجھ بوجھ پیدا کرنا۔ آخر آپ دیکھیں نا، آج کل دنیا کے اندر کتنے تہوار آتے ہیں جن کا مسلمانوں سے کوئی تعلق بھی نہیں بنتا، مسلمانوں کے حوالے، لیکن اس پہ میسیجز چلتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جانے انجانے میں ان میسیجز کے ذریعے ان تہوار میں کسی طرح شریک ہو جاتے ہیں، کوئی سیلیبریشن کے ذریعے شریک ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز کے ذریعے، کوئی میسیجز فارورڈ کرنے میں شریک ہو جاتا ہے، لیکن شریک ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اویئرنیس کی بات کریں تو کم از کم یہ تو ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کے ذریعے سے معافی کی بھلے سال میں ایک ہی بار معافی ایک اویئرنیس تو لوگوں میں پیدا ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ سوم کو اگر آپ میسیج کرتے ہوں تو ان میں سے بعض واقعی ایسے معاملات ہوں کہ جن کی معافی بنتی ہو اور وہ معاف کرتے ہیں، یا وہ اگر کسی بات ہے جو میں جو ہے اپنے سے معافی مانگ لیتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے معافی مانگ لیتا ہوں، تو اویئرنیس کے اعتبار سے تو درست ہے۔ اور جہاں تک بات کریں معافی کی تصور کے بعد سے معافی اگر آپ نے کسی دل اٹھایا ہے کسی طرح اسے جو معافی کے مطابق جہاں پر پیسوں کی بھی ادائیگی کریں، جہاں پر معافی مانگنی ہے وہاں پر معافی بھی مانگیں، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے میسیج بھیج دیا تو معافی ہو گئی۔ میسیج بھیجنے کے بعد در حقیقت معافی تو جب ہوگی جب سامنے والا آپ کو معاف کر دے گا۔ اب معاف کرنے میں بھی فرمایا کس چیز کی معافی ہے؟ کوئی کسی کے کروڑ روپے لے کر بھاگ گیا اور پھر اس نے میسیج کر دیا، اچھا اس نے بھی بولا شب برات پہ معافی مانگ رہے، چلو اس نے واپسی میسیج کر دیا معاف کیا میں نے، اب یہ بولے یار وہ کروڑ روپے بھی معاف ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، جتنا معاف کرنے والے کے ذہن میں جو بات آئے گی اس کے مطابق ہی معافی ہوگی، یا پھر یہ کہ معافی کے الفاظ اتنے وسیع ہوں جو سارے حقوق کو گھیرے ہوئے ہوں، جو کہ عموماً نہیں ہوتے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ در حقیقت ہم معافی مانگے تو اسے رسماً نہ رکھیں، دل سے مانگے۔ میسیج اس طور پر فارورڈ آپ کرتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو، ایک اچھا میسیج ہے، لوگوں تک جانا چاہیے، اب لوگ اس پر آگے عمل کریں، اس اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اچھا، لوگ آج کل یہ نہیں کر رہے کہ گھر میں معافی، اب جیسے میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ میرے ساتھ ہی گھر میں رہتے ہیں، پر آپ سے معافی نہیں مانگ رہا ہوں، میں واٹس ایپ فیس بک پر میں میسیجز سب کو ڈال رہا ہوں کہ بھائی معاف کر دینا، جس سے میری زندگی میں کبھی بات بھی نہیں ہوئی، وہ بس میرے فرینڈز میں ہے تو ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے کہ مطلب جو فرینڈز میں ہیں اس کو مانگ رہے ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، بہن بھائی ناراض ہیں، ان سے معافی نہیں مانگ رہے، اپنے کولیگز ہیں جو آفس میں یا کہیں پر بھی جہاں کا تعلق پڑتا ہے، جن کے آپ نے حقوق تلف کیے ہوں گے، یقیناً یہ بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ در حقیقت ہم نے جن کے حقوق کی حق تلفی کی ہے، اصل معافی تو ان سے مانگنی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ رکھنا اور یہ عمل اپنا لینا کہ ہم جن سے معافی مانگنی ہے ان سے نہ مانگیں، گھر میں والدین جو ہے وہ ناراض رہیں، تو ایسے افراد کی نہ معافی جو ہے وہ
درست ہے اور معافی ہوئی نہیں تو معافی مانگنی ہوگی، سچے دل کے ساتھ معافی مانگنی ہوگی، اور سب سے پہلے اس کی ابتدا اپنے گھر سے کریں، والدین سے کریں، اپنی زوجہ سے بھی معافی مانگ سکتے ہیں. بیوی سے بھی کون معافی مانگے؟ بیوی سے کیوں میں معافی مانگوں؟ بیوی مجھ سے مانگے. حقوق تلف ہو سکتے ہیں آپ سے بھی، تو آپ بیوی سے معافی مانگے، بیوی آپ سے مانگے. ایون کہ اپنے بچوں سے مانگیں، اپنے چھوٹے بچوں سے مانگیں. خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ ہم لوگ مار دیتے ہیں یا ان کے طرح کے معاملات کو کر دیتے ہیں. تھپڑ مار دیا، چلتے ہوئے کسی کا کان کھینچ دیا، کچھ کر دیا، بھلے مذاق میں ہی، لیکن تکلیف تو اسے پہنچی، برا بھی اس نے مانا. اور نابالغ کو تو نابالغ ہے وہ معاف بھی نہیں، لیکن ایک اچھا کانسیپٹ جائے گا اور پھر آئندہ کے لیے ہم بھی احساس ہوگا. نابالغ معاف نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم اپنے آپ کو انسان تھوڑا نیچے تو کرے نا. جب نیچے کرے گا تو پھر آئندہ کے لیے سوچے گا بھی کہ یار جو ہے میں ان چیزوں سے بچوں. آپ جیسے اپنے بچوں سے معافی مانگ رہے ہیں، گھر میں ایسا ماحول آپ کریٹ کر رہے ہیں، ایسی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، تو کل آپ کے بچے بھی اس کو لیں گے، پک کرتے ہیں بالکل کہ یار وہ بھی معافی مانگ رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہوگا. بڑے بھائی نے مجھ سے معافی مانگ لی، بچے بھی پھر آپ سے معافی مانگنا، ان کو بھی پتہ ہوگا نا کہ یار معافی مانگنا. اچھا دیکھیں اب ہمارے ایک کانسیپٹ، ناراض ہونا تو سب کو آتا ہے، معاف ہونا کسی کو. کیوں؟ دیکھیں بچہ دیکھتا ہے ابو امی سے ناراض ہیں، امی ابو سے ناراض ہیں، یا ابو بڑے بھائی سے ناراض ہیں، تو ناراضی سب جگہ نظر آ رہی ہے، معافی وقت جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ کسی نے کسی کو کبھی معافی مانگتے ہوئے بھی دیکھا. تو یہ معافی کا بھی ہونا چاہیے تاکہ بچے ہم ہی سے سیکھیں گے کہ یار اگر کبھی کسی دوسرے بچے سے چوٹ لگ جائے تو چلو معاف کر دیا. تو یہ چیز ہونی چاہیے. اور ویسے بھی یہ شب برات والے دن کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ ایک نامہ اعمال کی کلوزنگ کا ٹائم ہے، نئے نامہ اعمال شروع ہونے ہیں، تو حتی الامکان کوشش کر لی جائے. لیکن دیکھیں موت کا تو کچھ نہیں پتہ، کیا پتہ کہ کسی کی جو ہے وہ موت پہلے ہی آ جائے. اچھا پھر بعض لوگ معذاللہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی جو ہے وہ آج میں تو معاف کر رہا ہوں تیرے کو، کل آؤں گا میں تجھے، آج تو شب برات ہے، آج معاف کر دیا، کل سے جو ہے نا نیا حساب کتاب. ایسے بھی میسج آتے ہیں بھائی پورا سال یاد نہیں تھا، پورا سال کہاں تھا تو، مطلب اس طرح کے آپ کو میسج آئیں گے آپ کے جاننے والوں کے، پورا سال کہاں تھے بھائی، آپ نے آج رات ہی یاد آیا بس پورا سال. اور ویسے بھی میں نے نوٹ کیا ہے لوگوں سے کہ ناراض پورا سال لوگ رہتے ہیں، مطلب معافی مانگنے کا وہ جذبہ ہی نہیں ہے لوگوں میں اس وقت. مطلب معافی ایک رسم سی بن گئی کہ 15 شعبان آئے گی، 27 لیلۃ القدر آئے گی تو اس دن معافی مانگ لینا. مطلب آپ کی اگر کسی کا دل دکھا ہے، دل آزاری ہوئی ہے اور آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو آپ کو تو اس کے ہاتھوں ہاتھ معافی مانگنی چاہیے. تلفی نہیں بھی ہوئی، باتیں ختم ہوئی بھی، حدیث میں فرمایا کہ مومن کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے مومن کے لیے 3 دن سے زیادہ بات چیت ختم کرے، اور ان میں اچھا وہ جو پہلے پہل کرے. تو اب ہم کون سی، اچھا پھر یہ پہل بھی کس طریقہ، میسیج ہم نے بھیج دیا یا ہم نے جا کے کسی سے واقعی حقیقی معنوں میں بھی معافی مانگی جن سے بنتی ہے، جن سے ناراضگی تھی بھی. تو چلیں شب برات کو ہی لے لو کہ شب برات پہ بھی واقعی جا کر ان سے دوبارہ بات چیت شروع کی، پچھلے گلے شکوے ختم کیے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اور جب بھی کبھی بھی کسی کا کوئی حق تلف ہو، یا ویسے ہی آپ دکھتا ہے کہ آپ بعض افراد کے ساتھ آپ کا اتنا لین دین ہے کہ ان کے معاملات میں ہو ہی جاتی ہے کچھ حق تلفی، تو آپ ہفتے میں ان سے معافی مانگیں. اگر روز روز نہیں مانگ سکتے، کبھی مہینے میں ہی آپ انہیں کہہ دیں کہ دیکھیں پورا مہینہ گزر گیا، بہت سارے معاملات ہو گئے ہوں گے، ہم معاف کر دیتے. یہ معافی کا جو میسج ہے اس فارمیلٹی نہیں بنا، اگر میسج کو فون پہ مانگو، معافی حاصل کرنی ہے، یعنی میسج بھیجنا تو معافی کا حصول نہیں ہے تھوڑی آپ کو، یہ تو فقط جو ہے وہ آپ ایک چیز انہیں بھیج رہے ہیں. اصل تو معافی جب حاصل ہوگی کہ وہ کہہ دے کہ بھئی میں نے معاف کر دیا، تو معافی حاصل ہوگی. بالکل. سر آگے لوگوں کے میسیجز بہت سارے آ رہے ہیں. سلمان یوسف بھائی ہیں، پانی دیجیے. اگر کوئی اس رات عبادت نہ کر سکا یا جو گناہوں میں پڑا رہا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ ان گناہوں کا کرنے والے کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی. اس میں قطع رحم کو بھی شمار کیا گیا کہ وہ شخص جو کہ رشتہ توڑنے والا ہے، والدین کے نافرمان کا بھی تذکرہ آیا، شراب نوشی کا بھی تذکرہ آیا. تو لازم تو یہ ہے کہ ان تمام گناہوں سے اور بقیہ گناہوں سے بھی بچیں. اور اگر اس رات بھی کوئی گناہوں میں پڑا رہا تو کوشش کر کے اس سے آپ جو ہے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی پڑھ گیا نا، دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو اس رات بھی پڑا ہوا ہے تو یہ تو ہے ہی بدبخت، یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ اسے سمجھائیں، آپ کا کام ہے سمجھانا. کس کی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا معاملہ ہے یہ ہم نہیں جانتے. ہمارا کام ہے لوگوں کو سمجھانا، راہ راست پر لانا، نیکی کی دعوت دینا. کافی سارے اسلامی بھائی ہمارے میسیجز کر رہے ہیں. نوید بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. آپ جو کہہ رہے ہیں پھر دل کیوں دکھاتے ہیں جو معافی مانگنی پڑے، تو ہو ہی جاتا ہے، ساتھ رہتے ہیں، اوپر نیچے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. معافی مانگ لینی چاہیے، معافی کا جذبہ ہونا چاہیے. فہیم بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت فرمائے، جزاک اللہ. آپ لوگ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ سب میسیج کر رہے ہیں، شیئرنگ کرتے رہا کریں ہمارے پیج پر ثواب کی نیت سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں اس کی جزائے خیر دے. آگے سوالات اگر کنٹینیو کریں تو رمضان رضا بھائی ہیں، جس طرح شب برات کی فضیلت ہے تو کیا 15 شعبان کے دن کی بھی کوئی فضیلت ہے اور اس دن کا کوئی خاص عمل ہے؟ دیکھیں، اول تو یہی کہ اس دن کا خاص عمل یہ کہ روزہ رکھنا ہے، کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اس رات کی عبادت کرو اور اس دن کا روزہ رکھو. اور پھر یہ کہ نامہ اعمال کا نیا سیشن آپ کا شروع ہو رہا ہے، تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ پچھلے جو گناہ ہوئے ان کی سچی توبہ کے ساتھ ساتھ نئے کے لیے ہم ایک اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے نئے دن کا آغاز کریں، جس میں تمام گناہوں سے بچیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کا نیت کریں اور دیگر تمام شرعی احکام پر عمل کرنے کی مکمل نیت کریں. ایک سوال ہے، نماز جمعہ کے بعد کافی لوگ 2 فرض پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور بقیہ نماز نہیں پڑھتے، تو کیا اس طرح ان کا جمعہ ہو جاتا ہے؟ جمعہ تو ہو جائے گا کہ جمعہ تو فرض ہیں 2 فرض، لیکن سنتوں سے محرومی کتنی ہوگی وہ اپنی جگہ ہے. کہ جمعے کا دن تو وہ ہے کہ جس میں ایک نیکی کا ثواب 70 × 70 جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. تو اب بجائے اس کے کہ ہم اس میں زیادہ عبادت کریں، ہم جو ہے وہ الٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو عبادتیں ہیں وہ بھی کم کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جمعے کے دن تو آپ تمام سنتیں بھی جمعے کی پڑھیں اور نوافل بھی تمام کے تمام پڑھیں. اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں. اور ویسے بھی جمعے کی نمازوں میں یعنی چلیں اگر کوئی شخص سنت غیر موقدہ یا نوافل چھوڑتا بھی ہے تو وہ ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے، ثواب سے محرومی اس کی اپنی جگہ ہے. لیکن جمعے کے دن نیت کر لیں کہ بھئی اس دن نہیں چھوڑنی، کیونکہ جمعے کے دن ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے. اچھا، یہ ایک سوال ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوہ کو سفید دوپٹہ پہنایا جاتا ہے اور بعض جگہ ہاتھ کی چوڑیاں توڑ دی جاتی ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ نیز عدت میں زیب و زینت کر سکتے ہیں؟ عدت میں زیب و زینت کرنا جائز نہیں ہے، اور زیب و زینت ترک کرنے کے یہ معنی نہیں کہ سفید لباس پہن لے جائے. نارمل جو لباس وہ پہنی ہوئی ہے وہ پہن سکتی ہے، تو سفید دوپٹہ پہنانا ضروری نہیں ہے. اور جہاں تک بات کی گئی چوڑیاں توڑنے کی، تو چوڑیاں توڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ چوڑیاں ایک مال ہیں، تو ان کا توڑنا جو ہے وہ مال اسراف ہے، ضائع کرنا ہے، تو یہ ناجائز. ہاں اتار دی جائیں کیونکہ زیب و زینت میں شمار ہوتا ہے، اس لیے پہنی نہیں جائیں گی، اتار دی جائیں گی، لیکن توڑنے کی اجازت نہیں ہے. منگنی کے بعد جو آج کل جو منگنی کا ایک نیا شروع ہوا ہے، جس کو آج کل نہیں، یہ تو کافی عرصہ ہو گیا، مطلب کچھ سال ہو گئے، یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے. اب تو بہت زیادہ ہی ہو گیا ہے. اب تو منگنی کے بعد جسے کال پہ بات کرتے ہیں لڑکا لڑکی، تو یہ کیا جائز ہے؟ دیکھیں، اولاً تو یہ بھی سارے لوگ ہی جانتے ہیں کہ کتنی منگنیاں انجام کو پہنچتی ہیں، یعنی شادی ہو جاتی ہے، اور کتنی ہی وہ ہوتی ہیں جو پہلے بھی ٹوٹ جاتی ہیں. تو اس بات سے تو کوئی بھی عقل مند جو ہے واقف ہی ہوگا، ہر عقل مندی، کہ منگنی نکاح نہیں ہے. جب نکاح نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر نکاح سے پہلے آپس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، اجنبی اجنبیاں ہیں، ان کا بات چیت کرنا ایسے ہی ہے جیسے راہ چلتے کسی مرد سے بات چیت کرنا یا راہ چلتی کسی اور سے بات چیت کرنا. تو اس طرح وہ ناجائز و گناہ ہے، اسی طرح یہ بھی ناجائز و گناہ ہے. اس کی اسلام میں اجازت نہیں، نہ کال پر، نہ ہی واٹس ایپ پر، نہ ہی میسج پر، نہ ہی سوشل میڈیا پر. ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اور یہ نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ اگر آپ ایک بات پوچھیں مشاہداتی، اور جو ہمیں دارالفتہ اہل سنت میں سوالات آتے ہیں تو بہت ساری شادیوں کے ناکامی کا ایک سبب ہی ہوتا ہے. وہ بات چیت بہت ساری ہوتی ہے، جب ہو جاتی ہے یا اگر خواہی بعد میں وہ رات پر ہی نتیجہ ہوتا ہے. تو اس چیز سے اس طور پر بھی بچنا ہے، اور چونکہ شرعی حکم ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، وہ اس لیے بھی بچنا ضروری ہے.
یہ نوید رضا بھائی پوچھ رہے ہیں جمعہ چھوٹ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ جمعہ چھوٹ جائے تو کیا کریں؟ دیکھیں اگر تو کسی ایک جگہ چھوٹ گیا، آپ مسجد میں چھوٹ گیا تو آپ وہاں پہنچے، مکمل طور پر ہی نکل گیا، تو اب ایسی صورت میں اگر وقت جمعہ باقی ہے تو آپ اپنی نماز ظہر ادا کر لیں، اور وقت جمعہ بھی نکل گیا تو بھی نماز ظہر کی قضا کریں گے۔ بہرحال جمعہ نکلنا نہیں چاہیے، اس بات کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ 3 جمعے چھوڑنے بلا شرعی شدید وجہ ہیں، فرمایا کہ اسلام سے دوری ہے، اس لیے جمعے کے بارے میں تو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل وہی بات ہے کہ دین سے اتنی دوری ہوتی آ رہی ہے کہ پہلے تو یہ ہم کہتے تھے کہ یار جمعہ لوگ جو ہے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو گرمی زیادہ ہے تو چھٹی کر لیں، جمعے کی کتنے لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے تو نہیں نکلتے کہ جمعے کے دن، حالانکہ جمعہ افضل ہے اور مومنین کی عید ہے، جس طرح آپ عید میں اہتمام کر کے نکلتے ہیں تو جمعہ کے فرمان جمعہ عید المؤمنین، جمعہ جو ہے وہ مومنین کی عید ہے، تو بالکل جمعے کی اہتمام باقاعدگی سے کرنا چاہیے، اور یہ جب ہی ہوگا جب کہ آپ جمعے کو اہمیت دیں کہ جب پہلی اذان سنیں آپ جمعے کی طرف پیش قدمی شروع کر دیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ابھی جو ہے نا یہ خطبہ شروع ہوا ہے، اس چکر میں بعض لوگوں کا نکل جاتا ہے کہ ابھی میں نہانے جا رہا ہوں اور یہ بس فارغ ہو رہا ہوں، جب پہنچتے ہیں تو جمعہ ختم ہو گیا۔ تو اہتمام جو ہے وہ جب آپ کسی چیز کا کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اسے پالیں گے۔ یہ بینک سے لون لے کر عمرہ کریں تو کیا اس کا عمرہ ہو جائے گا؟ یہ حسین بھائی پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، اور یہ بات تو ہر بندہ جانتا ہے کہ بینک سے لون سود کے بغیر ملتا نہیں ہے۔ تو ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں جو آپ پر فرض بھی نہیں ہے، اس کے لیے اگر آپ سودی پیسہ حاصل کریں گے تو پھر قبولیت کہاں؟ تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسلامی بہنیں ایک وہ پوچھ رہی ہیں چھوٹے بچوں سے گھر کے کام کاج کروانا کیسا؟ اگر کہیں شاپ پر لگ جائیں تو کیا مالک سیٹ کام کروا سکتا ہے؟ گھر میں چھوٹے بچوں سے کام کاج ان کے مناسب کروائے جا سکتے ہیں، اور اگر باپ اپنے بیٹے کو کسی جگہ پر کوئی ہنر سکھانے کے لیے لگاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر سیٹ بھی ان سے جو متعلقہ کام ہیں اس کی جاب سے متعلق ہیں یا وہ جو ہنر سے متعلق جو سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے تو اس سے کام وغیرہ کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اسلامی بہن ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ عشاء کا ٹائم کتنے بجے تک ہوتا ہے؟ عشاء کا وقت صبح صادق تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے، یا آسان لفظوں میں یہ سمجھے جو ختم سحری کا وقت ہوتا ہے وہ عشاء کا آخری وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ 12 بجے کے بعد عشاء قضا ہو جاتی ہے، ایسا نہیں۔ ہاں نصف رات تک پڑھ لیا جائے، آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن نماز بہرحال پھر بھی اگر کسی کی رہ گئی تو پڑھنی ضرور ہے۔ رانا سیف اللہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں روزے کا کفارہ ایک ہی خاندان کو دے سکتا ہوں کہ 60 دن کا راشن لے کر دے دوں اگر وہ مستحق ہوں، اور کفارہ بھی قسم یا کوئی بھی کفارہ رہنمائی فرما دیں۔ لیکن دار و مدار تو اس پر ہے کہ کفارہ اور فدیہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، لوگوں کا ایک اس میں کنفیوژن ہے، کہتے کفارہ ہیں مراد فدیہ ہوتا ہے، فدیہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دیتا ہے، اور کفارہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کر توڑ دیا اس کا کفارہ ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ کفارہ جو ہوتا ہے وہ تو اولاً یہی ہے کہ آپ کو 60 روزے رکھنے ہوں گے، کھانا ڈلوانے سے کسی کو یا کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، آپ کو 60 روزے رکھنے ہوں گے، اور یہ کہ جناب نہیں رکھ سکتے تو یہاں نہیں رکھنے کا تعلق نہیں، رکھنے پڑیں گے، آپ پر لازم ہیں واجب ہیں، جس طرح رمضان کے روزے آپ پر فرض ہیں، اسی طرح اگر آپ نے کوئی روزہ رکھا اور توڑ دیا اور پھر کفارے کی شرائط پائے گئی تو اب آپ کو 60 روزے مسلسل رکھنے ہی ہوں گے۔ ہاں فدیے کی جب بات آتی ہے کہ ایسا شخص جو بوڑھا ہو گیا، شیخ فانی ہے کہ اب وہ روزے رکھنے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے، تو جو فدیے کی جو رقم بنتی ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے میں، تو وہ بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے کہ 30 صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ کسی غریب کو دے دی جائے۔ یہ رانا بھائی فدیے کا ہی پوچھ رہے ہیں۔ ہاں تو فدیے میں یہ ہے، لیکن فدیے میں دیکھیں یہ ضروری ہے کہ شیخ فانی کے لیے ہوتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ رہا فدیہ دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور شیخ فانی بھی کون کہ ایسا بوڑھا بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے، اور کیسے نہیں رکھ سکے، یہ نہیں کہ بھئی اس گرمی میں نہیں رکھ سکے، اگر وہ اس گرمی میں نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے نہ رکھے، لیکن فدیہ نہیں دے گا، اس کو یہ کہا جائے گا آپ سردی میں روزے رکھیں،
ہوں گے. اچھا پھر سردی میں بھی نہیں رکھ سکتا, پھر اس کے پاس اگلا آپشن آئے گا کہ کیا آپ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے یا چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے میں ایک دن چھوڑ کے یا 2 دن چھوڑ کے ایک رکھ سکتا ہوں, تو بھی اس کو یہی کہا جائے گا کہ آپ روزے ہی رکھیں, اس کو فدیے کی اجازت نہیں. فدیہ وہ دے سکتا ہے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے اس اسٹیج پر ہو کہ نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہو سردی میں نہ گرمی میں, نہ لگاتار نہ ہی چھوڑ کر, اور آئندہ اس کو کوئی چانس بھی نہیں ہے, کیونکہ بڑھاپا تو جانے والی چیز نہیں ہے نا, لے جانے والی چیز ضرور ہے کہ بڑھاپا لے جاتا ہے. تو اب جب ایسی کنڈیشن وہ فدیہ دے گا, اب وہ دیا ہمارے مجمع سے فدیہ مقدار کو دے دے نہیں. جزاک اللہ. اچھا کافی سارے نئے یوزرز آ گئے, تو وہی میسیجز دوبارہ آ رہی ہیں کہ شب برات میں سب سے افضل عمل کون سا ہے, کون سا بہتر عمل ہے جو کریں. دوبارہ شب برات کے اعمال میں سے چند اعمال عرض کر دیتا ہوں. اولاً تو یہ کہ ایک وقت تو گزر گیا, ہاں بعض ممالک میں ہو سکتا ہے کہ وہ وقت باقی ہو کہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نوافل کا اہتمام, تو وہ نوافل کا اہتمام کریں کہ 2 رکعت نماز درازی عمر بالخیر کے لیے, 2 رکعت نماز لوگوں کی محتاج ہونے سے بچنے کے لیے, اور 2 رکعت نماز بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھیں. اور اس کا طریقہ مکمل جاننا چاہیں تو امیر سنت کے رسالے آقا کا مہینہ میں دیکھ لیں. قبرستان جائیں, قبرستان کی حاضری سنت ہے, ہاں اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ قبرستان جائیں تو قبر کا پاؤں نہیں پڑنا چاہیے. اگر آپ کے مرحوم کی قبر دور ہے, وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو دوسری قبروں پر پاؤں رکھنا ہوگا, تو آپ دور سے ہی کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ لیں, آپ کے مرحوم کو فاتحہ پہنچ جائے گی اور وہ خوش بھی ہوں گے, بجائے اس کے کہ آپ اگر جو ہے وہ ان کے دیگر مرحومین پر سے ان کی قبروں پہ سے چڑھتے ہوئے جائیں گے تو پھر ان کو برا لگے. اس کی مثال دنیا میں لے لیں, مثال کے طور پہ کہ کیونکہ حدیث میں فرمایا نا کہ مردے کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے. اب اگر کوئی شخص ہے کسی جگہ پر وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد 10-12 لوگ اور لیٹے ہوئے ہیں, آپ کو اس شخص سے ملنے جانا, آپ اس کے جو ارد گرد جو 10-12 دوست لیٹے ہیں, کسی کے پاؤں پہ آپ پاؤں رکھ کر جائیں گے, کسی کے ہاتھ پہ آپ پاؤں رکھ کر جائیں گے, یا ان چیزوں سے بچتے ہوئے بھی جائیں تو ان پر سے گزرتے ہوئے بھی جائیں گے, تو اسے معیوب محسوس ہوگا کہ یار میرے دوستوں کے سامنے تم مجھے سے ملنے تو آ رہے ہو لیکن انہیں تکلیف دے کر آ رہے ہو. تو یہی حال مردوں کو بھی ہوگا کہ مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے. تو مردے کو تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اب دار برزخ کے اندر ہے, عالم برزخ میں وہ ساری باتوں کو جانتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے مرحوم کے لیے اگر کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں, ان کے ایصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں, ان کی قبر پر پھول ڈالنے جا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم دوسرے مردوں کے حقوق تلف نہ کریں, ہم ان کو تکلیف نہ پہنچائیں, کہ اس سے حدیث مبارک میں منع کیا گیا. ٹھیک ہے. یہ سعد بھائی پوچھ رہے ہیں نفل روزے کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے اگر مطلب نفل روزہ توڑ دیا تو اس کا؟ نفل روزے کا کفارہ نہیں ہوتا. نفل روزے کا کفارہ یہ ہے کہ آپ کو وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہو, یہ کفارہ ہے اس کا. ہاں یہی کفارہ ہے کہ جو روزہ ٹوٹ گیا دوبارہ اس روزے کو ادا کرنا ہو. ٹھیک. یاسر عرفات پوچھ رہے ہیں نام رکھنے کے حوالے سے کس طرح نام رکھیں, رہنمائی فرما دیں. نام رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اولاً تو نیٹ سے چھٹکارا حاصل کریں, کیونکہ ہمارے یہاں ایک تو یہ ہے کہ جناب ناموں کے لیے نیٹ کے اوپر سرچ کرتے ہیں, اور جب نام آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں وہ نام ہو جو یونیک ہو, جو کسی کا بھی نہ رکھا گیا ہو. تو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھیں کہ نام ایسے نہ رکھیں, بلکہ اس کے بجائے وہ نام رکھیں جو کہ صحابہ کرام اور صحابیات کے ناموں میں سے ہوں. بچے کا نام رکھیں تو صحابہ اور انبیاء کے نام پر رکھیں, بچیوں کا نام رکھیں تو صحابیات کے ناموں پر رکھیں, اور با معنی نام رکھیں. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ امیر